اگر ہم اس لفظ پہ غور کریں، شین، عین، با، الف اور نون، یہ 5 لفظوں کا ایک مرکب ہے۔ 5 لفظوں کے ساتھ یہ لفظ جمع کر کے تو اسے شہبان معظم کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس شہبان کے پہلے لفظ شین کو دیکھیں تو اللہ جل مجدہ الکریم کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو شہبان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ ہم سب کو شہبان کے مہینے کو عطا کر کے اس کی رحمتوں سے اللہ ہم سب کو مشرف فرما رہا ہے۔ پھر جب ہم اس کے اگلے جملے پہ جائیں تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے ساتھ امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم اور بلائی کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم الف کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ نے ہم سب کو انوار و تجلیات اور بے مثال برکات عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم اس کے اندر با کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین ہر ایک کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر رہا ہے، اور ارادہ جو ہے بلائی فرما رہا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر نون کا مطالعہ کریں تو نون سے مراد اللہ رب العالمین نور رحمت ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ ہر اعتبار سے اللہ کا محترم، مکرم اور مقرب مہینہ ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور میرے اور آپ کے محبوب نبی تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ کا کریم فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور فرما دیا کہ جو کوئی ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، حضور نبی کریم کا فرمان ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ جب رکھتا ہے انسان تو اللہ رب العالمین اس روزے کی خود جزا ہوتا ہے، یعنی اللہ ہر عبادت کی جزا دیتا ہے۔ لیکن ماہ مقدس ماہ رمضان کی یہ اہمیت ہے، سیام کی یہ فوقیت ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ مومن یا بندی یہ مومنہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں یا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو براہ راست روزے کا انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اسے خود اس کی جزا دیتا ہوں، اور میں خود روزے کی جزا بن جاتا ہوں۔ جس طرح ماہ رمضان کے روزے کی جزا اللہ خود ہوتا ہے، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ آقا دو عالم فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری، جس نے شعبان معظم میں روزہ رکھا، میرے رسول فرماتے ہیں میں اس اپنے امتی کو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے جزا لے کر دوں گا، اس کی یعنی اس کی جزا میں اسے اللہ سے لے کر دوں گا۔ تو گویا ماہ شعبان کا یہ ایک مقام ہے، اس کی یہ اہمیت ہے کہ اگر ہم ماہ شعبان کو پائیں تو اگر اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے، اگر ہم اس ماہ مقدس میں روزہ رکھیں یا اس میں اگر ہم نوافلی عبادات کریں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کل اللہ کی کچہری میں اللہ سے اس کی جزا لے کر آپ کو عطا کروں گا۔ تو جب مصطفیٰ کریم ہمیں اس کی جزا لے کر دیں تو پھر ہمیں اس بارے میں بالکل کبھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں کنفیوز میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ جس عبادت کی ضمانت مصطفیٰ دے دیں یقیناً وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نبی فرماتے ہیں جس نے شعبان معظم کے اندر روزہ رکھا یا شعبان کے اندر نوافلی عبادات کی، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کی جزا اللہ سے اس کو جزا لے کر دوں گا۔ اور روزے کی جزا آپ کو پتا ہے کہ روزے کی جزا اللہ خود ہوتا ہے۔ تو شعبان معظم کا روزہ رکھ کر تو بندہ اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے مصطفیٰ کریم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محبوب کی ہر شے سے محبت ہوتی ہے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر شے کے ساتھ جس کے ساتھ سرکار محبت فرمائے اللہ اس شے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ محبوب کی ہر شے سے محبت کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بلد کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔
اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے لا اقسم بہذل بلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، لا اقسم بہذل بلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی یا اس شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر ہمارا کوئی معاملہ ہو تو ہم اللہ کی قسم دیتے ہیں، ہمارا کوئی معاملہ ہو ہم قرآن کی قسم دیتے ہیں، ہمارا کوئی معاملہ ہو تو ہم جو ہے اللہ کی قسم دے کر اگلے انسان کو مطمئن کرتے ہیں، لیکن قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن میں کہ مجھے اپنی قسموں کے ساتھ اور قسمیں نہ اٹھا کر جو ہے میری ضمانتیں دیا کرو، اسے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ کوئی بندہ بار بار قسمیں اٹھائے، تو لہٰذا چونکہ قسم جو ہے یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس میں۔ لیکن اللہ جب قسم ارشاد فرماتا ہے قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ یا اللہ تو کس لیے مکے کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم ارشاد فرما رہا ہوں کہ اس شہر مکہ کی گلیوں کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے ہیں، اس شہر کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے ہیں۔ تو جہاں مصطفیٰ رہا کرتے ہیں اللہ اس جہاں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت ہے مصطفیٰ کریم سے کہ جن گلیوں میں مصطفیٰ کریم رہیں اللہ ان گلیوں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں۔ تو آئیے عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے جب فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، تو یہاں ایک آپ کی توجہ کے لیے، چونکہ مکہ 4 عظمتوں کے ساتھ مکے کی عظمت اور اہمیت ہے۔ سب سے پہلے مکہ المکرمہ یہ شہر وسایا ابراہیم خلیل اللہ نے۔ کس نے وسایا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔ آپ نے اس شہر کو وسایا، اس کو آباد کیا، اور شہر مکہ کے لیے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس شہر مکہ کی جو عظمت بیان فرمائی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس مکہ شہر کو بسانے والے اور آپ اس کے لیے دعا فرمانے والے۔ اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بسایا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسی شہر مکہ کے اندر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ کی ولادت طیبہ ہوتی ہے، اور آپ نے اسی شہر مکہ میں آپ نے پرورش پائی اور آپ اسی شہر مکہ میں جوان ہوئے۔ یعنی ایک نبی اس شہر کو بسا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ اس لیے اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر ایک نبی کی ولادت ہوتی ہے اور وہ نبی اس شہر مکہ میں جوان ہوتا ہے، اللہ پھر اس کو اور عظمتیں عطا کر رہا ہے۔ اب اس کی تیسری عظمت یہ ہے کہ اسی شہر مکہ کے اندر قبلہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، جو پوری کائنات کے لیے ایمان کا محور اور مرکز ٹھہرتا ہے۔ جب کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے تو پھر یہ اس کی تیسری صفت ہے، کہ اللہ نے اسے یہ 3 مقام عطا فرمائے، 3 عظمتیں عطا فرما دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ نے وسایا، اسماعیل ذبیح اللہ کی ولادت آپ جوان ہوئے اس میں، اور پھر اس کی عظمت اور شان یہ کہ اس کے اندر کعبۃ اللہ ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پتھر اٹھا کر لاتے اور ابراہیم خلیل اللہ اس گھر کو تعمیر کرتے، اور جس وقت آپ اس کی بنیادیں اٹھاتے تو رب کی بارگاہ میں دعا کر کے دعا پڑھ کر آپ پتھر لگاتے اور اس کی تعمیر فرماتے۔ اور
चौथी अजमत यह है इसमें कि इसमें कमली वाले महबूब आमना के लाल, हसनैन के नाना, फातिमा तो जहरा के बाबा, जनाब इमामुल अंबिया, ताजदार कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आप वहां पर रहते हैं। इसलिए अल्लाह इन चार अजमतों के साथ इरशाद फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर मक्का की, मुझे कसम है शहर मक्का की, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब इसमें आप तशरीफ फरमा हो। अब इमाम मालिक अलैहि रहमा, इमाम मालिक आप फरमाते हैं, इमाम मौता आप लिखते हैं, आपने फरमाया है कि मक्का मुकर्रमा की बहुत बड़ी अजमत है। अल्लाह पाक ने मक्का मुकर्रमा को ये अहमियत दी है, उसका ये मकाम है कि जमीन पर रूहे कायनात पर जो मकाम उसे हासिल है वो किसी और शय को नहीं हासिल, क्योंकि मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के अंदर जिस वक्त बंदा मस्जिद हरम में पहुंच जाता है, वमन दखला काना आमिना, जब उसमें बंदा दाखिल हो जाता है फिर उसे अमन मिल जाया करता है। और इमाम मालिक फरमाते हैं कि एक नमाज जिस वक्त बंदा काबातुल्लाह में अदा करता है उसे 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। कितना सवाब मिलता है? 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और कोई बंदा जिस वक्त काबातुल्लाह में दाखिल हो जाता है वो अमन में आ जाता है। इसलिए इमाम मालिक अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने काबातुल्लाह को ये अजमत अता फरमाई कि काबे के अंदर जो शख्स भी चला जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 1 नमाज 1 नेकी पर अल्लाह उसे 1 लाख नेकी अता करता है। कितनी नेकी अता करता है? 1 लाख नेकी अता करता है। लेकिन इमाम मालिक फरमाते हैं कि जिस वक्त महबूब ने मक्का छोड़ दिया, महबूब ने मक्का छोड़ दिया, आपने मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा ली, तो आपकी तवज्जो के लिए पहली 3 सिफतें, पहली 3 अजमतें मक्के के अंदर रह जाती हैं। हजरत इब्राहिम ने उसे आबाद किया और इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ की, ये अजमत काबातुल्लाह में रह गई। और हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह पैदा हुए, परवरिश पाई, जवान हुए, ये अजमत काबे में रह गई। और तीसरी अजमत के काबातुल्लाह के अंदर काबा वहीं मक्के के अंदर रह गया। जिस वक्त आका मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए, मेरे महबूब करीम जिस वक्त मक्के की सरजमीन से निकल जाते हैं तो इमाम मालिक फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की कसम है कि काबे से अफजल फिर मदीना हो जाता है, इसलिए कि आज महबूब कायनात मदीने के अंदर जा रहे हैं। इसे फरमाते हैं कि पहली 3 सिफ्तें वहां रही, लेकिन चौथी और आखिरी सिफ्त चूंकि मुस्तफ़ा की जात ने जिस वक्त वहां से आपने हिजरत फरमा ली तो इस पर मुत्तफिक अलई इजमा है, इस पे मुत्तफिक अलई इजमा है कि जहां मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी तशरीफ फरमा है और जो जमीन का खित्ता, जो जमीन का हिस्सा मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म के साथ मस किए हुए है, आज जन्नत उस पर रश कर रही है, आज अर्शे मोहल्ला उस पर रश कर रहा है, आज काबातुल्लाह की जमीन उस पर रश कर रही है, आज कायनात का एक एक जर्रा उस पर रश कर रहा है, इसलिए कि वो जमीन का टुकड़ा इतना महबूब है कि जिसमें आज कमली वाले महबूब आराम फरमा रहे हैं। तो जो सारी कायनात से अफजल है वो जगह है जहां मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं। तो फिर मुझे कहने दीजिएगा कि अल्लाह ने जब कसम इरशाद फरमाई तो रब ने काबातुल्लाह की कसम इसलिए नहीं फरमाया कि ये काबे की कसम, अल्लाह फरमाता मुझे कसम है शहर मक्का की, महबूब इस शहर मक्का की गलियों में तू रहता है ना, इसलिए कसम इरशाद फरमाई व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, सोनिया मुझे कसम इसलिए इरशाद फरमाना पड़ी कि मैं तेरी हर शय से मोहब्बत कर रहा हूं, तो जिस शहर में तू रहता है मैं इसलिए कसम इरशाद फरमा रहा हूं। अब इमाम मालिक अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा की ये शान है, आपकी तवज्जो, मक्का मुकर्रमा की ये शान है कि मक्का काबातुल्लाह के अंदर साल के बाद 1 मरतबा हज होता है, साल के बाद 1 मरतबा हज होता है। और जो शख्स वहां हज करने पहुंचता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुहुल करीम का फरमाने आली शान है, अल्लाह फरमाता है कि जिसने हज किया, जिसने क्या किया,
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جب وہ حج کرتا ہے اور استطاعت رکھتا ہے حج کی، جب وہ حج کرنے کے لیے پہنچتا ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ادھر اس نے کعبے کا طواف کیا، جیسے ہی کعبے کا طواف کرتا ہے اللہ اسے اس طرح پاک کر دیتا ہے گناہوں سے جس طرح بچہ پیدائش کے ٹائم گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ اسے پاک کر دیتا ہے جو کعبۃ اللہ کے گرد گھوم کر آتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ مکہ المکرمہ کی یہ شان ہے کہ وہاں پر سارے فرشیوں کا حج ہوتا ہے، خاکیوں کا حج ہوتا ہے، جتنے انسان جاتے ہیں ہر ایک کا حج ہوتا ہے، لیکن سال کے بعد ایک مرتبہ حج ہوتا ہے۔ لیکن مدینہ ہے طیبہ سرکار دو عالم کا روزہ ہے پر انور جس کے اوپر کے تمام آسمانی ملائکہ کا حج ہوتا ہے، اور ایک ایک ساتھ میں اللہ رب العالمین 70,000 ملائکہ کا حج انہیں عطا کرتا ہے۔ اور جو ملائکۃ المقربین میں جس نے آج 70,000 میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اور حج کیا ہے، قیامت تک پھر ان 70,000 میں آنے والوں میں پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، بولو اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ مکے کا حج ادھورا رہ جاتا ہے، مدینے کا حج جو ہے وہ سودا نقد ہو جاتا ہے۔ اس لیے مکے کے اندر حج ہوتا ہے جو ہے خاکیوں کا، مکے کے اندر حج ہوتا ہے فرشیوں کا، تو کعبۃ اللہ کے اندر حج ہوتا ہے نوریوں کا، کعبۃ اللہ کے اندر حج ہوتا ہے نوریوں کا۔ اب آپ کی توجہ کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ روزہ ہے پن انور جس کے لیے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کو دیکھ لیا، جس نے میری منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی ہے مجھ محمد کی اس پہ شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا آقا دو عالم تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر جاؤ تو اللہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جس وقت کعبے سے ہٹا کر نگاہ مدینہ ہے طیبہ کی طرف جاتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان نظر کا یہ کمال ہے۔ ارے مکہ المکرمہ کے اندر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، اور اگر ایک برائی کر دی اللہ نہ کرے برائی ہو جائے وہ 1,00,000 برائیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اگر کوئی نیکی کر رہا ہے وہ 50,000 کے برابر اس کی نیکیاں گنی جاتی ہیں، اگر برائی ہو جائے تو برائی ایک ہی گنی جاتی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں جو ہے جمال رب ہے، اور مدینہ کے اندر جمال مصطفیٰ بھی ہے، کمال مصطفیٰ بھی ہے نا۔ اس لیے مکہ المکرمہ میں وہاں پر کسی بندے کو یہ چھوٹ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر گناہ کرے اور وہ گناہگار نہ ہو۔ فرمایا جس طرح کہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، اسی طرح اگر جان بوجھ کر کوئی گناہ کیا وہ ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہوتا ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم کی بارگاہ بے کس بے پناہ میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ ہے طیبہ میں اگر کوئی شخص نیکی کر رہا ہے اس ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کی طرح ہوتا ہے۔ اچھی بات سے بولو کتنی نیکیاں ہیں؟ 50,000 نیکیاں ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ کر لے، اللہ نہ کرے کوئی گناہ، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ گناہگار شخص گناہ کرنے کے بعد، توجہ ہے نا، گناہ کرنے کے بعد اگر اس کی توجہ اللہ کی طرف مبذول ہوتی ہے اور وہ یہ کہتا کہ یا اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، تو اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کے وسیلے سے مجھے معاف کر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے رب میرے وسیلے کی وجہ سے اس کی نیکی ختم، اس کی جو ہے برائی ختم کر دیتا ہے، اس کی نیکی لکھ دیتا ہے۔ گویا ایک نیکی اللہ، ایک برائی اللہ مٹا کر تو 50,000 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کا فیضان ہے، اپنی امت کے لیے مصطفیٰ حریص علیکم بالمؤمنین ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے
ہم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر جب بھی بیٹھے تو محبوب کائنات کی بارگاہ کے اندر بے حساب ان گنت بارگاہ مصطفیٰ میں درود پر پڑھا کریں، اس لیے کہ اگر ہم ساری زندگی مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھیں تو ہم ایک لمحے کا بھی مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے مجھے اور آپ کو یہ کائنات میں انسان پیدا کیا تو فیضان مصطفیٰ ہے۔ اگر ہم اس کائنات میں انسان ہیں تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر آج ہم مسجد کے نمازی ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اگر آج ہم شکل انسانی میں ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اگر آج ہم نماز جمعہ کا انتظار کر رہے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اگر آج ہمارے اندر پیار و محبت و چاہت ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اور اگر ہمیں جو ہے ایمان ملا تو صدقہ مصطفیٰ کا، ہمیں جو ہے قرآن ملا صدقہ مصطفیٰ کا، ہمیں رمضان ملا صدقہ مصطفیٰ کا، ہمیں شعبان ملا صدقہ مصطفیٰ کا، ارے ہمیں رحمان ملا تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے نا۔ اس لیے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے دنیا کے رہنے والوں، میں اپنے محبوب سے محبت کر رہا ہوں۔ جب محبوب سے محبت کر رہا ہے، کائنات کا نبی کائنات کا رب جب محبوب سے محبت کرتا ہے تو فرما دیا میرے سونے محبوب لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا اس لیے قسم ارشاد فرما رہا ہوں کہ اس میں تو رہتا ہے، اس میں تو جلوہ فروز ہے۔ تو جہاں محبوب رہتا ہے وہاں اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے کہ ارے دنیا کے رہنے والوں، میں آپ کی نماز کو نہیں دیکھتا، آپ کی عبادات کو نہیں دیکھتا، آپ کی ریاضت و مجاہدات کو نہیں دیکھتا، آپ کا سر سجدے میں نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی نقل کون کر رہا ہے، میرے محبوب کی نقل کون کر رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کون کر رہا ہے۔ تو جو نقل مصطفیٰ کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے جیسا کیسا ہی مجھے قبول ہے، جیسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے ویسا ہو، لیکن مجھے قبول ہے، اس لیے کہ اس نے نقل میرے مصطفیٰ کی ہے۔ بولو نقل میرے مصطفیٰ کی ہے۔ تو اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر، سارے بولو مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ اے اللہ اس لیے قسم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا وہاں پر زمزم کا کنواں ہے؟ فرمایا نہیں، حالانکہ ہونا چاہیے تھا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ تو حقیقت ہے کہ وہاں مقام ابراہیم بھی ہے جو اللہ کی نشانی ہے۔ ارے زمزم کا کنواں بھی اللہ کی نشانی ہے، وہاں صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، وہاں پر عرفات کا میدان وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، ارے وہاں پر مزدلفہ کا میدان ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن اللہ ان ساری نشانیوں کی قسمیں نہیں ارشاد فرما رہا، اللہ فرما رہا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، محبوب تو ان میں تشریف فرما ہے نا۔ اگر ان ساری چیزوں کی اہمیت میرے نزدیک، اگر آب زمزم کا کنواں ہے تو پانی ہی ہے نا، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور اگر چار دیواری کعبۃ اللہ کی ہے، آپ کے لیے کعبہ ہے، اللہ کے لیے کوئی جو ہے یہ موضوع تکریم نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ کوئی تکریم والا نہیں ہے۔ اگر وہاں پر زمزم کا کنواں ہے، پانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو اسے جو ہے نہ جو اللہ کو فیض دیتا ہے، ہاں انسانوں کو فیض دیتا ہے۔ اونچی آواز سے بولو، کعبۃ اللہ کو فائدہ نہیں دیتا، مجھے فائدہ دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ اہل ایمان کو فائدہ دیتا ہے، کعبۃ اللہ ہر اس کو فائدہ دیتا ہے جس کے سینے میں دل ہے اور جس کے دل میں ایمان ہے۔ بولو جواب سے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، دل ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ بولو کہاں ہوتا ہے؟ سارے بولو ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ ایمان کو نقش کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے پھر کعبۃ اللہ اسے فیض دیتا ہے۔ اور اس کا فیض کیا ہوتا ہے کعبۃ اللہ کا؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اس کے گرد طواف کیا، 7 چکر اس میں جو ہے گرد گھومتا رہا۔ کیوں طواف کیا؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ بنایا نبی نے۔ اونچی آواز سے بولو نا یار سارے، کعبۃ اللہ بنایا نبی نے، کعبۃ اللہ کی دیوار نبی بناتا ہے، اللہ کے حکم کی تحمیل کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی تحمیل کر رہا ہے، تحمیل حکم کعبہ، لیکن بنانے والا نبی ہے، بنانے والا
انسان نبی ہے. نبی پہلے انسان ہے پھر نبی ہے. بولو پہلے انسان ہے پھر نبی ہے پھر بشر ہے. جب نبی کعبہ بنائے اور اس کی عظمت اور شان اور مقام یہ ہے کہ جس جگہ پر نبی پتھر لگائے اور پتھر لگا لگا کر جس وقت ایک دیوار بنی اور دیوار اتنی اوپر ہو گئی کہ نبی کے قد سے دیوار بڑی ہو گئی، تو نبی نے چاہا کہ اب میں اس کو جو ہے اوپر سے اور بھی تعمیر کروں، لیکن وہاں نہ تو کوئی گو کا انتظام ہے، نہ کوئی پھٹا ہے، نہ وہاں پر کوئی سیڑھی ہے. تو نبی نے اشارہ فرمایا اپنے بیٹے کی طرف کہ بیٹا اسماعیل وہ سامنے والا پتھر اٹھا کر لاؤ، ادھر رکھو. جس وقت اسماعیل ذبیح اللہ ایک پتھر اٹھا کر لاتے ہیں پیغمبر ابراہیم کے پاس، آپ اس پہ کھڑے ہو گئے. باپ جس وقت باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے، بیٹا پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے، آج مزدوری کر رہا ہے، اور باپ نبی ہو کر تو ایک مستری بنا ہوا ہے. دونوں باپ اور بیٹا کام کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں. سامعین جس وقت وہ پتھر لایا گیا ہے پیغمبر ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے. جس وقت نبی پتھر پہ کھڑا ہو گیا اس پتھر میں جان آ جاتی ہے. اونچی آواز سے بولو، اس پتھر میں جان آ گئی. اور اس پتھر نے جس وقت اس میں جان آ گئی نا، تو پیغمبر جس وقت پتھر پہ کھڑا ہو گیا اس پتھر میں یہ جان آ گئی کہ وہ نبی کے ارادے سمجھنے لگا. وہ نبی کے ارادے سمجھنے لگا. اگر نبی اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا رہا ہے وہ پتھر اپنے آپ اوپر جا رہا ہے، وہ قد کے اعتبار سے اوپر بڑھ رہا ہے، بڑھتے بڑھتے چڑھتے چڑھتے وہاں پہنچتا ہے جہاں کعبۃ اللہ کی دیوار ہوتی ہے. پھر جس وقت نبی پتھر لگا کے فارغ ہو جاتا نا، پھر وہ پتھر سمجھتا ہے کہ اب نبی واپس نیچے آنا چاہتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ پتھر کی بات کر رہا ہوں. یہ کون سا پتھر ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى؟ اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جا نماز بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر پیغمبر ابراہیم ایک پتھر پہ کھڑے ہو جائیں اور وہ پتھر صبح قیامت تک اپنے سینے پر ابراہیم کے قدموں کے نشان لیے آج بھی کعبۃ اللہ کے سامنے موجود ہے، قیامت تک کے لیے موجود رہے گا، کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ اس پتھر کی بے ادبی کرے، اس لیے کہ یہ عام پتھر نہیں، اس پہ نبی کھڑا ہوا تھا اور اس میں جان آ جاتی ہے. اگر یہ نبی جس پتھر پہ کھڑا ہو جائے اس میں جان آ سکتی ہے، یہ عام نبی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا امتی نبی ہے، تو پھر میرے آقا کا کمال کیا ہوگا یار؟ ہم تو اس نبی کی امت ہیں کہ جس کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے ہیں. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے جس وقت اللہ جل مجدہ الکریم کے پیغمبر جناب امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد آقا کریم معراج کی رات، یہ پچھلا مہینہ جو ہے رجب کا معراج کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جنت کے اندر گئے نا، میرے محبوب نے جنت کا مشاہدہ کیا نا، تو جنت کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ وہاں پر اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں بولنے کی، اور ایک آدمی ہے وہ بڑی تلخی کے ساتھ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. بولو کچھ آواز سے بولو یار سارے. حضرت امام الانبیاء تاجدار کائنات دیکھا کہ بلا تکلف بے تکلف کوئی اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور اللہ پھر اس سے باتیں کر رہا ہے، رب پھر اس سے باتیں کر رہا ہے. تو جناب امام الانبیاء نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے کہ جو اتنا بے تکلف اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اتنا بے تکلف رب سے باتیں کر رہا ہے؟ تو پیارے جبریل نے جب عرض کیا یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ کون ہے؟ بولو ساری، یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ پیغمبر ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بے تکلفی سے بول رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے لاڈلے پیغمبر ہیں کہ اللہ ان کے ناز اٹھا رہا ہے. اللہ نہیں دیکھتا کہ موسیٰ کتنا نازوں والا پیغمبر ہے، اور اس قدر بے تکلفی سے بولے جا رہے ہیں. تو اللہ بولتا ہے، اور رب نے قرآن میں فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ جس وقت کلام کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، بولتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا پھر آئی ندا، اس بات پہ بھی غور ہو
ارے تم کہاں، موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ پھر آئی ندا اس بات پہ بھی غور ہو، ارے تم کہاں، موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بے تکلف بولنا، اللہ کے محبوب نبی فرماتے بے تکلفی سے بول رہا تھا۔ اب پیغمبر خدا حضرت ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو جائیں، ارے سامعین توجہ آپ کی، وہ پتھر نبی کا ارادہ سمجھتا ہے، وہ نبی کا ارادہ سمجھتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ آپ کو کعبۃ اللہ کی حاضری نصیب کرے۔ یہ فقیر بارہا مرتبہ گیا، میں نے دیکھا آج بھی وہ ایک شیشے کے اندر بند ہے، اور قریب جا کر دیکھو تو پیغمبر ابراہیم کے دونوں قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پیغمبر جس پتھر پہ کھڑا ہو جائے وہ صبح قیامت تک پیغمبر کے جو ہے کھڑے ہونے کے قدموں کے نشان اپنے سینے پہ لیے ہے۔ اور میں نے روایت میں یہاں تک پڑھا، تخیل روایت کے بتا رہی ہے، آقا فرماتے ہیں اس پتھر پہ جب پیغمبر کھڑا ہوا نا تو پتھر نے دلا ظاہر سے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے قیامت تک کے لیے یہ نبی کے قدموں کے نشان میرے سینے سے نہ مٹنے دینا، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے دنیا والوں کو خبر دے سکوں کہ میں تو پتھر تھا، دیکھو میری نسبت نبی سے ہو گئی تو باکمال بن گیا ہو نا، میں نے نبی سے اپنی نسبت قائم کی ہے تو میں باکمال بن گیا ہوں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اگر پتھر کا تعلق نبی سے ہو جائے تو وہ بے مثل ہو جاتا ہے، وہ بے مثل ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے پھر جب وہاں جاؤ تو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد 7 چکر پورے کرو، اور 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نفل پڑھو۔ اونچے بولو یار، اونچے بول سارے۔ اس لیے وہاں نفل پڑھو کہ کعبہ بنایا پیغمبر ابراہیم نے، اب نبی کعبہ تعمیر کر رہا ہے، نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے، نماز اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، میں پوچھنا چاہتا ہوں نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے، یا اللہ 7 چکر سے پہلے پڑھ لیتے۔ اللہ فرماتا نہیں نہیں، 7 چکر تم لگاؤ، اس لیے کہ پیغمبر ابراہیم نے بڑی محنت سے اس کعبے کو بنایا ہے، اب تجھے میں توفیق دے رہا ہوں، تو 7 چکر پورے کرنے کے بعد ارے دائیں بائیں نہیں جانا، اسی پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر نفل پڑھ تاکہ تجھے یاد ابراہیم بھی آئے نا۔ تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عزیزان گرامی، اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ یا اللہ کیوں وہاں؟ اس لیے قسم اٹھا رہا ہے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ آپ کو فیض دے رہا ہے، وہ فیض آپ کو دے رہا ہے، مجھے کیا فائدہ اس سے؟ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ مجھے فائدہ دیتا ہے، بولو وہ مجھے۔ اور قیامت کے دن میرے رسول فرماتے ہیں کہ 2 پتھر، حجر اسود جنتی پتھر جو میں نے آپ کو پیش ترجمے میں بتا، جنتی پتھر جو آج بھی کعبۃ اللہ کی دیوار کے کونے کے اندر ہے، اس کونے میں آج بھی وہ پتھر قیامت تک کے لیے وہ پتھر موجود ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ 2 ایسے پتھر ہیں، صبح قیامت میرے رسول فرماتے ہیں جس وقت 9.25 گز پر سورج آ جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی مثل انگار کے، اس وقت یہ دونوں پتھر رب کی کچہری میں آئیں گے اور میں رب کے دائیں جانب ہوں گا۔ آج کوئی سمت مقرر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تجلی تیری ذات کا صوبہ حصو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ آج کوئی سمت مقرر نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن رسول فرماتے اللہ کی سمت ہے، میں رب کے دائیں جانب ہوں گا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس وقت میرے پیارے لاڈلے محبوب میرے دائیں جانب ہوں گے، آسا آئیں یبا آسا کا ربوں کا مقام محمودہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں مقام محمود بچھا کر اپنے نبی کو مقام محمود پہ بٹھاؤں گا۔ اور میرا رسول جس وقت مقام محمود پر میرے دائیں جانب بیٹھے گا، میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں، کملی والے محبوب فرماتے ہیں سنو مسلمانوں، حدیثوں کا انکار کر کے خدا کے لیے اپنا ایمان نہ ضائع کرو، فاسق نہ بنو۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ دونوں پتھر کل قیامت کے دن حجر اسود کے بھی 2 اونٹ ہوں گے۔ ظاہر ہے منہ ہے تو اونٹ ہوں گے نا،
मुंह है तो होंठ होंगे। हजरत इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि हजरे असवद के भी होंठ, हजरत जनाब इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि मकाम इब्राहिम के भी 2 होंठ, ये अपने हक अदा करने वालों के हक में शाफी होंगे जिन्होंने इनका हक अदा किया है। अब यहां पर एक मसला खुल के वजाहत करना चाहता हूं। अरे हम जैसे लोग जिन्होंने हजरत इब्राहिम की आवाज़ पर जिस वक्त आपने लोगों को हज के लिए बुलाया था ना, तो रब्बे कायनात ने फरमाया इब्राहिम अब आप पत्थर पे खड़े हो जाओ, इससे मकाम इब्राहिम पे खड़े हो जाओ, काबा तामीर हो चुका है, पहले सीधे खड़े होकर आवाज दो लोगों हज के लिए आओ, फिर दाएं जानिब मुड़ जाओ, ऐ लोगों हज के लिए आओ, फिर बाएं जानिब मुड़ो, ऐ लोगों हज के लिए आओ, फिर पीछे मुड़ जाओ। ऊंचे बोलना यार, अच्छी आवाज से बोलो। पैगंबर इब्राहिम पत्थर पे खड़े हैं, काबा तामीर हो चुका है, और पैगंबर आवाज दे रहा पहले इधर कर लोगों हज के लिए आओ, काबा बन चुका है, फिर इधर कहते लोगों हज के लिए आओ, काबा बन चुका है। पैगंबर जिसको आवाजें दे चुका, अल्लाह की बारगाह में कहता मौला मैंने अपनी हैसियत से आवाज बुलंद कर दी। अल्लाह फरमाता है ऐ पैगंबर इब्राहिम आवाज तू बुलंद कर, मैं तेरी आवाज को मां के रहम में भी सुनाऊंगा। कोई मशरक में रहता है, कोई मगरब के अंदर रहता है, कोई कश्मीर में रहने वाला है, कोई फलस्तीन के अंदर रहता है, जहां जहां मुसलमान रहते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो मां के रहम में था, जो बाप के सल्ब में था, मां के रहम में था, जिसने एक दफा कहा इब्राहिम की आवाज सुनकर लब्बाइक, क्या कहा लब्बाइक, वो वहां हज के लिए जाएगा। और ना जाने कितनी रूहें ऐसी हैं कि जिन्होंने लब्बाइक तो कहा है, अभी दुनिया में भी नहीं आई हैं। ऊंची आवाज से बोलो यार, ऊंची आवाज से बोलो। कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने लब्बाइक तो कहा है, लब्बाइक हजरत इब्राहिम की आवाज उनके कानों तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक उनको यह सादत हासिल नहीं हुई। बहुत सारे लोग हैं कि जो इस सादत से महरूम दुनिया से चले गए, हज के लिए नहीं गए, उम्रे के लिए बोलो, ऊंची आवाज बोलो, हज के लिए नहीं गए, उम्रे के लिए नहीं पहुंच सके, दुनिया से चले गए। अल्लाह उनका खात्मा ईमान पर फरमाए, अल्लाह उनकी रहमत फरमाए। मेरे आका इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि हजरे असवद का हक भी उनके पे था, मकाम इब्राहिम का हक भी उन पे था। फरमाया दुनिया के रहने वालों, जिस खित्ते पर भी आप रहते हो, जिस वक्त आप 5 वक्त की नमाज के लिए किबले की तरफ रुख करते हो, अपने रब की बारगाह में नियत बांधो, अपने हाथों को सीधा रखना। तेरे हाथ जिस वक्त सीधे होकर तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर, यहां आपके हाथ सीधे होंगे, ये आपके हाथ का सलाम मकाम इब्राहिम भी कबूल करता है, हजरे असवद भी कबूल करता है, तेरी बख्शिश का समा बन रहा है ना। अदीदारे गिरामी, अगर क़यामत तक ये हज नसीब नहीं हुआ, लेकिन नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह उसकी सिफारिश, उसकी शफात आपके हक में लिख लेता है। तो अदीदाने का अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहरे, बोलो मुझे कसम है शहरे मक्का की। अल्लाह कसम इरशाद फरमा रहा है। रब कसमों से पाक है, लेकिन रब जब भी कसम इरशाद फरमाता तो अपने महबूब की फरमाता है। मुझे मेरे महबूब की कसम है, इसलिए कि महबूब व अंता हिल्लम बिहाज़ल बलद, मेरे महबूब तो उस शहर में रहता है, तो उस शहर में रहता है। और अब रहता था, महबूब तो चले गए मक्के से मदीने, महबूब चले गए मदीने। अब महबूब कायनात ने मक्के को 53 साल मुस्तफ़ा ने मक्के को शर्फ से मुशर्रफ किया। फिर जब मक्के से मदीना गए तो फिर मदीना यसरब वो बीमारियों का घर था, आका तशरीफ ले गए तो मदीना मुनव्वरा बन गया। जब मदीना मुनव्वरा बन गया तो मुस्तफ़ा के मक्के के अंदर रहने से मक्का फैज़याब हुआ, मुस्तफ़ा मदीना के अंदर गया तो मदीना फैज़याब हुआ। तो मुझे कहने दीजिएगा, अगर वो कमली वाले मक्के के अंदर है तो मक्का बाकमाल होता है, मुस्तफ़ा मदीने में जाए तो मदीना बाकमाल होता है। बस की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और इकबाल ने ये लिखकर कलम उठाकर यूं लिख दिया है, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक ना कट मरूं शाह बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता।